السلام علیکم ایوری ون، دس از حسیب بیک اگین ود اندر ویڈیو. اور آج میں اس ٹاپک پہ جاؤں اس سے پہلے دو باتیں. بھٹو صاحب لاہور میں مجمع میں کھڑے ہو کر بولتے ہیں کہ میں شراب پیتا ہوں، کسی کا خون تو نہیں پیتا. اور اس کے بعد شراب کو اللیگلائز کرنا یا اللیگل جو ہے ڈکلیئر کرنا رائٹ کو اپیل کرنے کے لیے، رائٹ ونگ کو اپیل کرنے کے لیے وہی کرتے ہیں. اور پھر وہی رائٹ جو ہے ان کے اگینسٹ تحریک چلاتی ہے، ان کو ہینگ کیا جاتا ہے، ڈیتھ سینٹینس ملتا ہے. ٹھیک ہے. آپ پھر ایک طرف دوسری مثال دے لوں، پھر میں اپنے ٹاپک کی طرف آتا ہوں. اسلامک نظام جو ہے نا، اس کو پاپولر ووٹ لینا ہی نہیں پڑتا تھا. اب یہ باتیں میں بھی کہیں سے سنتا ہوں، کچھ نہ کچھ لوگوں کو آئیڈیالائز کرتا ہوں یا ان کو دیکھتا ہوں، سنتا ہوں، چیزیں پڑھتا ہوں. آپ بھی پڑھا کریں، میرے تھرو بھی سن لیا کریں. اچھا، اب ان میں اسلامک نظام میں پاپولر ووٹ کے لیے لیڈر کو یا جو خلیفہ تھا، جو کیلف تھا، اس کو جانا ہی نہیں پڑتا تھا، اس کو ریلیجن سیل ہی نہیں کرنا پڑتا تھا. ایک انٹیلیجنسیا یا ایک شورا ہوا کرتی تھی، اور وہ شورا جا کے ڈکلیئر کرتی تھی کہ یار ویدر ہی از دا رائٹ فٹ اور ناٹ. اور اس کے بعد کیا ہوتا تھا کہ اس بندے کو اپوائنٹ کیا جاتا تھا ان ساروں کے ووٹ کے تھرو. اور وہ ووٹ بھی ہوتا تھا کافی کریڈیبل ووٹ ہوتا تھا. یہ نہیں کہ شورا میں بھی کوئی بندہ بھی آ جائے. وہ سارے بڑے ہی کہہ لیں کہ کریڈیبل سورسز، ریلائبل پرسنز ہوتے تھے. اپنے ٹائم کی بگ گنز ہوتی تھی، چاہے وہ نالج کی ڈومین ہو یا کوئی بھی ریلم ہو، جو کہ آپ ٹرسٹ کر سکتے ہیں کسی کو اپوائنٹ کرنے کے لیے اپنے اوپر ایک لیڈر یا حکمران کے لیے. اب میں جو بات کرنے چاہ رہا ہوں وہ پاپولیشن کا ایشو ہو، کوئی اور ایشو ہو، نیور اپیز دا رائٹ اور نیور سیل دا ریلیجن والی بات جو ہے کہ ہماری سیاست میں ریلیجن کا بڑا رول آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ہم جو ہے موریلٹی کے پیرامیٹرز بڑے ہائی کرتے جا رہے ہیں. وہ چاہے اور وہ موریلٹی کے پیرامیٹرز آ کہاں سے رہے ہیں، وچ از اے گڈ تھنگ. موریلٹی کے پیرامیٹرز ہونے چاہیے، ریلیجن سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی پرسن جو ہے اگر آپ کے اکارڈنگ جو ہے اس کی ساری باقی چیزیں پوری ہو رہی ہیں اور وہ اسلامک مورالٹی یا کسی بھی اور ریلیجن کی مورالٹی پر پورا نہیں اتر رہا، تو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے کہ یار ہی از ناٹ رائٹ فٹ فار دا جاب. اور اس کی بیس پہ ہم اسے جو ہے وہ سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں کہ یار یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ آڈیو لیکس کا معاملہ ہو، کوئی دوسرے معاملات ہوں. اب آپ کو یہ چیز کہاں سے رہی ہے کہ ریلیجن کو آپ پالیٹکس میں اتنا زیادہ انوالو کر چکے ہیں، اتنا زیادہ ہم انکلکیٹ کر چکے ہیں ان ویلیوز کو. اور ان ویلیوز کو انکلکیٹ کرنے کے بعد رزلٹ کیا نکل رہا ہے کہ ہمیں کوئی بھی رائٹ فٹ پھر نہیں ملے گا. آپ کا یہاں پر دوسری بات آ جاتی ہے پاپولیشن کا، کہ ہماری رائٹ کیا کہہ رہی ہے کہ یار ریلیجن اس پہ کوئی جو ہے اس طرح کی سٹینڈنگ نہیں لیتا. ریلیجن کہتا ہے کہ یار اٹس اوکے، آپ اس پہ کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے. رزق پرووائڈ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو جب آپ رائٹ کو ہر معاملے میں اپیز کرتے جائیں گے، رائٹ کی سنتے جائیں گے، تو تب آپ کے لیے پرابلمس کریٹ ہوتی جائیں گی، تب آپ کے لیے مسائل بڑھتے جائیں گے. اب آپ دیکھیں، رائٹ کا ہی یہ نظریہ ہے نا کہ یار ریلیجن جو ہے اس چیز پہ اوکے ہے تو آپ کو بھی اوکے ہونا چاہیے. لیفٹ کہتا ہے کہ نہیں جی، ریلیجن کو آپ کو انوالو ہی نہیں کرنا چاہیے. اور پھر تیسرا ایک طبقہ ہے جو کہتا ہے کہ یار دونوں کا بیلنس رکھ کے جو ہے وہ آپ چل سکتے ہیں. آپ کو نہ تو ریلیجن کو بالکل ہی کہہ لیں کہ پیچھے پھینکنا ہوگا، اور نہ ہی ویسٹ جو ہے اس کی ساری ویلیوز کو اپنانا ہوگا، یا پھر آپ یہ کہ بالکل ہی ساری چیزوں کو ابینڈن کر دیں. آپ ایک بیلنس رکھ کے بھی چل سکتے ہیں. اب بیلنس تو یہ ہے کہ آپ کا جو میں نے پہلے مثال دی تھی اسلامک شورا والی، تو آپ کی انٹیلیجنس یہ جو ہے وہ اسلامی نظریاتی کونسل جو ہے، یہ ساری جو مسائل ہیں ان پہ بیٹھی، ان پہ بات کرے. چاہے وہ کسی بھی پولیٹیکل لیڈرز کے پیرامیٹرز ہوں. وہ صادق امین والی جو ایک آپ نے شک اٹھائی ہوئی ہے، اس پہ تو میرے خیال سے کوئی بھی نہیں پورا اترے گا. آپ پھر ڈیسائیڈ کریں کہ ریلیجن کا کتنا کو رول پالیٹکس میں ہوگا، کتنا کس طرح کے مسائل کے اوپر ہوگا. اس طرح کے مسائل کے اوپر اسلامک اگر آپ کی جو ٹیچنگز ہیں وہ آج کے دور کے حساب سے اس کو ایڈجسٹ کیا جائے تو وہ کیسے ہوں گی. جس کو آپ کہہ لیں کہ اجماع جو ہے وہ کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا رزلٹ آئے گا، کیا ویدر ہمیں اسی ٹیچنگز کے ساتھ چلنا ہے یا نہیں چلنا. وہ ساری باتیں ڈسکس ہوں اس اسلامک انٹیلیجنسیا کے تھرو، اور پھر ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ایک فریم ورک ہے، اس کے اکارڈنگ ہم چلیں. یہ جو پہلی مثال میں نے دی تھی. اور پھر رائٹ کو اپیل کرنے والی بات میں کر رہا تھا. آپ دیکھیں، ہمارا جو کہہ لیں کہ ایک بالکل ہی نان سائنٹیفک قسم کا ایٹیچیوڈ ہے نا، وہ رائٹ ونگ کی طرف سے. کووڈ آیا، زلزلہ آیا، سیلاب آئے، ٹھیک ہے، ہر طرح کی عورتوں کے کپڑے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، فحاشی کی وجہ سے. ایون ان مائی یونیورسٹی ٹائم دیر واز اے فرینڈ آف مائن ہو یوز ٹو کوٹ کہ کشمیر میں زلزلہ آیا تو سارے اس میں ایک سیلون اور ایک باربر شاپ جو ہے وہ بچ گئی. ریزن بیہائنڈ کہ جی اس باربر شاپ میں وہ نہیں ہوتا تھا کہ جی داڑھی جو ہے وہ ٹرم آف نہیں کی جاتی تھی یا اس کی شیو نہیں بنائی جاتی تھی.
ٹھیک ہے. اب اس میں اسکولس جو ہے وہ چلے گئے, لوگوں کے گھر چلے گئے, معصوم بچے چلے گئے, بٹ یہ جو اتنا نان سائنٹیفک قسم کا ایٹیچیوڈ ہے رائٹ ونگ میں رہنے والے کچھ لوگوں کا, آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ ہماری سوسائٹی کو کس قدر نقصان ہے یا کس طرح کی جو ہے ویلیوز پریویل کر رہی ہیں. اور ہم پھر اگر یہ ویلیوز چلتی رہتی ہیں, ہوتا کیا ہے, پولیٹیکل لیڈرس کو, جو رسپانسبل اتھارٹیز ہوتی ہیں, ان کو کوئی کوشچن نہیں کرتا کہ یار یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس طرح کے ڈیزاسٹرز ہونے نہیں چاہیے. مطلب نیچرل ڈیزاسٹر ہیں, ہو تو سکتے ہیں, لیکن یہ کہ اگر ہوں گے تو ان کا پریکاشنری میئرز کیا کیا ہوں گے, اس کے بعد آپ آفٹر میتھ کیا ہوگی, آپ کیسے ریسکیو کا پلان کریں گے. ہر سال ہو رہا ہے, فلڈز آ رہے ہیں, ٹھیک ہے, دوسری چیزیں ہو رہی ہیں, اور اس کے بعد کوئی جو ہے ان کا سد باب کرنے والا ہمارے یہاں موجود نہیں ہوتا. وائے کہ ان کو پتہ ہے کہ یار پوچھنے والا کوئی نہیں. جب ان کو کوئی اکاؤنٹیبل ٹھہرائے گا, آنسریبل پکڑے گا ان کو کہ یار, اور وہ کب ہوگا, جب یہ نان سائنٹیفک ایٹیچیوڈ ختم ہوگا. نان سائنٹیفک ایٹیچیوڈ جو ہے وہ کیسے ختم ہوگا, جب آپ رائٹ کو پلیز کرنا جو ہے وہ چھوڑ دیں گے. آپ ان کی ہر بات کے سامنے جو ہے وہ یس باس کرنا چھوڑیں گے. آپ ان کو ایجوکیٹ کریں گے پراپرلی. اور ایجوکیشن میں بھی ہماری یوتھ تو کہیں نہ کہیں ہے, ایجوکیشن بھی ایک تو رائٹ ضروری ہے. پھر ایجوکیٹنگ دا ایڈلٹس اٹس کوائٹ نیسیسری. سوری میں تھوڑا اسٹمبل کر گیا. اینی ویز, وہ چاہے کزن میرجز کے اوپر ہو, ٹھیک ہے, کوئی اور اس طرح کی چیزیں ہوں, اس میں ہمارے جو ایڈلٹس ہیں, جو ایلڈرلی ممبرز آف دا فیملی ہیں, انہیں کوئی نالج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, تھیلیسیمیا جو ہے ہر 10واں بچہ جو ہے اس میں شکار ہے. بلڈ ٹیسٹ اگر شادی سے پہلے کا کہا جائے, اس میں بھی مسائل ان لوگوں کو ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کزنس کے ساتھ نہ کرنے کا کہا جائے کہ یار اس سے جو ہے آپ کی ڈیزیزز جو ہیں ان دا فیملی رن کرتی ہیں, اس سے پرابلمس ہوتی ہیں لوگوں کو. تو ایڈلٹس کو ایجوکیٹ کرنا ہی بڑا ضروری ہے. اور وہ بھی کب ہوگا, جب آپ جو ہے وہ رائٹ کو یا اپنی جو بھی اسٹیریو ٹائپس ہم نے ہولڈ کیے ہوئے ہیں ان کو بریک کریں گے, ان شکل سے باہر نکلیں گے. آئی گیس تب چینجز آئیں گی. اینڈ لیٹ می نو یور اوپینین آن دس ٹاپک, یا پھر کوئی بھی اور ٹاپک جو ہے جس پہ چاہتے ہیں کہ ہم تھوڑی سی ڈسکشنس کریں, ضرور لکھیے گا. اینڈ ڈو فالو دا پیج, سبسکرائب دا چینل اینڈ شیئر دس ویڈیو. تھینک یو سو مچ.